اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم اجمعین ولعنة اللہ على اعدائهم من الرافضین الكافرین المرتدین الى یوم الدین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صدق اللہ العظیم. اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے. اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے. اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر. حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو ذرا ان اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کا سہارا لیے کھڑا ہوں وہ ہے صحابہ اکرام کون ہیں. سامعین محترم، وہ ہستیاں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہوں، ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت حضرات کو صحابی رسول کہتے ہیں. اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ اکرام دین کی بنیاد ہیں، سچے اور پکے دیندار ہیں، رضائے خدا کے طلبگار ہیں، رسول خدا کے وفادار ہیں، آپس میں مہربان اور کفر پر زوردار ہیں. صحابہ اکرام کی شان کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے، اور ایک ہی جگہ بیان نہیں کیا بلکہ قرآن مجید کی 700 آیات کریمہ ایسی ہیں جس میں اللہ جل شانہ نے صحابہ اکرام کی شان بیان کی ہے. میرے دوستو، کسی اور جماعت کی شان اللہ نے بیان نہیں کی، کسی اور گروہ کی شان اللہ نے کیوں بیان نہیں کی. قرآن کریم کے ان الفاظ پر غور کیجیے. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. وہ لوگ جنہوں نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، جان جہاں، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حبیب کبریا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، جناب محمد رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جانیں دے دی. وہ لوگ جنہوں نے ماں باپ چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیے، اپنی برادریاں چھوڑ دی، کنبے چھوڑ دیے، قبیلے چھوڑ دیے، بستیاں چھوڑ دی، اپنے علاقے چھوڑ دیے، بچے یتیم کروا دیے، بیویاں بیوہ کروا دی، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا دیا. صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے. مشرکوں نے پیغمبر کو تو دھکے دیے، انہوں نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا. مشرکوں نے پیغمبر کا راستہ روکا، انہوں نے حضور کے راستے میں کھڑے ہو کر اپنے جسم پر تیر و تلوار کے زخم سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف نہ آنے دیا. صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے اولئک هم المفلحون کہا. صحابہ اکرام کی شان میں اللہ جل شانہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا. فرمایا خدا ان سے راضی ہو گیا
گیا اور یہ خدا سے راضی ہو گئے. آج میں پوچھتا ہوں ابو بکر سے راضی ہونے کا اعلان خدا کرے, عمر پہ راضی ہونے کا اعلان خدا کرے, عثمان پہ راضی ہونے کا اعلان خدا کرے, علی پہ راضی ہونے کا اعلان خدا کرے, معاویہ پہ راضی ہونے کا اعلان خدا کرے, حسنین کریمین پہ راضی ہونے کا اعلان خدا کرے, طلحہ و زبیر پہ راضی ہونے کا اعلان خدا کرے, ابن عباس و بلال پہ راضی ہونے کا اعلان خدا کرے, ابن مسعود پہ راضی ہونے کا اعلان خدا کرے, فاطمہ پہ راضی ہونے کا اعلان خدا کرے, یاسر پہ راضی ہونے کا اعلان خدا کرے, سمیہ پہ راضی ہونے کا اعلان خدا کرے, خدیجہ و زینب پہ راضی ہونے کا اعلان خدا کرے, عائشہ و حفصہ پہ راضی ہونے کا اعلان خدا کرے. خدا صرف یہ نہیں کہتا کہ میں ان سے راضی ہو گیا, بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے, یعنی میں نے ان کو اتنا دیا یہ مجھ سے راضی ہو گئے. جب انہوں نے مکہ چھوڑا میں ان سے راضی ہو گیا, جب مدینہ میں آئے میں ان سے راضی ہو گیا, جب زحمت آئے میں ان سے راضی ہو گیا, جب جسم کے ٹکڑے کروائے میں راضی ہو گیا, جب اپنے ماں باپ کو چھوڑا میں راضی ہو گیا, جب بچے یتیم کروائے میں راضی ہو گیا, جب بیویاں بیوہ کروائی میں راضی ہو گیا, جب بہت میں آئے میں راضی ہو گیا, جب خیبر میں پہنچے میں راضی ہو گیا, جب خندق میں پہنچے میں راضی ہو گیا, جب حنین میں آئے میں راضی ہو گیا, جب صحابہ سے خدا راضی ہو گیا تو کسی اور کی ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے. جب خدا صحابہ سے راضی ہو گیا تو سارا جہان صحابہ سے راضی ہو گیا. اگر کوئی صحابہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو بربادی اس کے مقدر بنے گی. اگر کوئی صحابہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, حضور کا ارشاد ہے اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, ستارے آسمان پر ہوتے ہیں, جو آسمان کی طرف تھوکنے کی کوشش کرے گا اس کا تھوک اس کے منہ پر آئے گا, صحابہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. سامعین محترم, صحابہ اکرام کی شان اتنی بلند ہے کہ صحابہ اکرام کو کہیں خدا نے اولئک هم المفلحون کہا, کہیں اولئک هم الراشدون کہا, کہیں اولئک هم الفائزون کہا. وہ ہستیاں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑ دیا, مدینے تک چلے گئے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا, بچوں کو یتیم کروا دیا, بیویوں کو بیوہ کروا دیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج کوئی بدبخت صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیا 750 دکان کے قاری صحابہ احد کی لڑائی میں حضور کے ساتھ شریک نہیں ہوئے؟ کیا بدر کی لڑائی میں 313 نہیں آئے؟ کیا صحابہ کے دل میں اگر ایمان نہیں تھا تو احد میں کیوں گئے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا حنین میں کیوں گئے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا خندق میں کیوں گئے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا اپنی گردنیں کیوں کٹوائی؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو تختہ دار پہ کیوں جھول گئے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو انگاروں پر کیوں لیٹ گئے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو گھر کیوں چھوڑ دیے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا اپنے علاقے کیوں چھوڑ دیے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو اپنے گھر بار اپنا آرام کیوں چھوڑ دیا؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو رضی اللہ عنہ کا رضوان کیوں کہا گیا؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا اولئک هم المفلحون کیوں کہا گیا؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا اولئک هم الراشدون کیوں کہا گیا؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا اولئک هم الصدیقون کیوں کہا گیا؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا والذین معه اشداء علی الکفار کیوں کہا گیا؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو تختے انگاروں پر کیوں لیٹ گئے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو جسم کے ٹکڑے کیوں کروائے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو کھولتے پانی میں کیوں ڈال دیے گئے؟ جو شخص صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے گا وہ لا شک کافر ہے، اس لیے کہ پیغمبر سے نماز لے کر ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، پیغمبر سے کلمہ لے کر ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، روزہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، زکوٰۃ ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، حج ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، پوری شریعت ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، اسلام ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، پیغمبر کا ایک ایک طریقہ پہنچانے والے صحابہ ہیں، قرآن ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، قرآن کو لکھنے والے صحابہ ہیں، حدیث ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، حدیث کے راوی صحابہ ہیں، محمد کے جان صحابہ ہیں، وفادار صحابہ ہیں، ہمارے پیر صحابہ ہیں، ہمارے مرشد صحابہ ہیں، ہماری جان صحابہ ہیں، ہمارے ایمان صحابہ ہیں۔ جو شخص صحابہ اکرام کی گستاخی کرے گا ہم اسے منافق کہتے ہیں، ہم اسے صدیق کہتے ہیں، ہم اسے مکار کہتے ہیں، ہم اسے جھوٹا کہتے ہیں، ہم اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے۔
آخر میں اتنا کہوں گا کہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا بباب علم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حق سے نبوت صفات صحابہ، وہ عابد و